حضرات محترم ذرا دیکھیں کہ نور آیا اور قرآن آیا، آتا وہی ہے حضرات جو پہلے کہیں موجود ہوتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ ارے بھیجا اسی کو جاتا ہے جو پہلے کہیں موجود ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں پڑھیے تو یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو پیدا کیا، خلقت محمد، کہیں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا تو یہی فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے اپنے محبوب کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، پیدا نہیں کیا، بھیجا۔ کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس نور آیا، پیدا نہیں کیا بلکہ نور آیا، اور کہیں فرمایا بھیجا۔ ذرا دیکھیں کہ آتا وہی ہے جو پہلے کہیں موجود ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نور تھا کہاں؟ بولیے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور، ایسا نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن میرے حضور پیدا ہوئے ہیں، میرے حضور دنیا میں 12 ربیع الاول کو تشریف لائے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ دوشنبہ کے دن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی یونس صاحب قبلہ سماعت کریں۔ حضرات تھوڑی دیر گفتگو سماعت کر لیں، یہ میلاد کے محفل ہے، میں میلاد پڑھ کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، سماعت کریں حضرات۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا 12 ربیع الاول کو میرے آقا دنیا میں تشریف لائے ہیں، پیدا نہیں ہوئے، پیدا تو وہ بہت پہلے ہو چکے تھے۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، جب اللہ کی چاہت ہوئی کہ میری عبادت کیا جائے، جب اللہ کی یہ چاہت ہوئی کہ میرے لیے سجدہ کیا جائے، بولیے سبحان اللہ، جب اللہ نے چاہا کہ میرے لیے رکوع کیا جائے، جب اللہ نے چاہا کہ میرے لیے قیام کیا جائے، جب اللہ نے چاہا کہ میری بندگی کیا جائے، میں پہچانا جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مٹھی بھری، بولیے سبحان اللہ، نور کی مٹھی بھری، اور اس نور سے فرمایا کونی حبیبی، اے نور تو میرا محبوب بن جا، بولیے سبحان اللہ، اے نور تو میرا محبوب بن جا۔ نور نے یہ سنا تو بلند ہونا شروع ہو گیا، بولیے سبحان اللہ۔ وہ نور بلند ہوا، اور بلند ہوا تو اتنا بلند ہوا، کتنا بلند ہوا اللہ جانے، بلند ہونے والے جانے۔ ستون کی طرح بلند ہو گیا وہ نور، ستون کی طرح بلند ہوا۔ جب وہ نور بلند ہوا تو کہا الحمدللہ، بولیے سبحان اللہ۔ جب نور بلند ہوا تو کہا الحمدللہ، تو اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو اسی لیے بنایا ہے، بولیے سبحان اللہ، ہم نے آپ کو اسی لیے بنایا ہے، اور آپ کا نام محمد رکھا ہے، آپ کا نام محمد رکھا۔ حضرات محترم ذرا دیکھیں کہ نور بلند ہوا، اور سب سے پہلے کہا الحمدللہ۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب ہم نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ارے محمد میں 2 میم، بولیے سبحان اللہ، محمد میں 2 میم ہے، ایک میم پہلے ہے اور ایک میم بیچ میں ہے، ایک میم بیچ میں ہے۔ وہ نور جب اللہ کے حضور میں تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو دنیا میں بھیجا، اور میرا محبوب نور بن کر دنیا میں آیا، بولیے سبحان اللہ۔ جب محبوب دنیا میں آئے اللہ نے اس نور کو بھیجا، جب وہ نور تشریف لائے تو وہی نور میلاد بن گیا، بولیے سبحان اللہ۔ جب میرا محبوب دنیا میں آیا تو محبوب کا آنا میلاد ہو گیا، محبوب کا آنا میلاد ہو گیا، اور جب اسی نور کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلایا، بولیے سبحان اللہ، جب اللہ نے اسی نور کو اپنی بارگاہ میں بلایا تو یہی نور جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، جب دنیا میں آیا نور تو میلاد بن گیا، جب رب کے حضور میں گیا تو معراج بن گیا، معراج بن گیا۔
حضرات محترم ذرا دیکھیں، محمد میں دو میم، ایک میم میلاد والا ہے اور دوسرا میم معراج والا ہے۔ ایک میم میلاد والا ہے، دوسرا میم معراج والا ہے۔ اور مسلمان میں بھی دو میم، بولیے سبحان اللہ۔ مومن میں بھی دو میم، مومن میں بھی دو میم، مسلمان میں بھی دو میم۔ حضرات محترم تو یاد رکھیں، محمد میں دو میم، مسلمان میں دو میم، مومن میں دو میم۔ تو مومن وہی ہوتا ہے اور مسلمان وہی ہوتا ہے جو میلادی ہوتا ہے اور معراجی ہوتا ہے، جو میلاد کو بھی مانتا ہے اور معراج کو بھی مانتا ہے۔ اب وہ لوگ نکل گئے، وہ لوگ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نکل گئے، اس لیے کہ نہ وہ میلاد کو مانتے ہیں نہ معراج کو مانتے ہیں، نہ وہ میلاد کو مانتے ہیں نہ معراج کو مانتے ہیں۔ تو مسلمان اور مومن وہی ہوتا ہے جو محبوب کی میلاد کو بھی مانتا ہے اور محبوب کی معراج کو بھی مانتا ہے۔ اب دونوں پر الحمدللہ ہم لوگ کا ایمان ہے، تو ہم لوگ مسلمان ہیں اور مومن ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ کے سنائیے تو اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ذرا دیکھیں کہ اللہ نے سب سے پہلے اس نور کو پیدا کیا، قرب خاص میں رکھا، بولیے سبحان اللہ، قرب خاص میں رکھا۔ اور اس پر دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سدرہ کے مکین جبریل امین فرشتوں کے سردار سے پوچھا، اے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اب تو بولیے سبحان اللہ۔ اے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا اندازہ معلوم نہیں، لیکن چوتھے آسمان میں ایک تارا تھا جو 70,000 سال میں چمکتا تھا، میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے، اس تارے کو 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، اے جبریل ارے خدا کی قسم میں وہی تارا ہوں جسے تو نے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے، میں وہی تارا ہوں جسے تو نے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ ارے بھائی اسی کا نام نہ میلاد ہے، میں میلاد پڑھ رہا ہوں، نبی کے نور کے آنے کا ذکر کر رہا ہوں۔ نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا۔ جبریل سے فرمایا کہ میں وہی تارا ہوں خدا کی قسم جسے تو نے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ اب رہ گیا کہ 70,000 سال تک اگر نبی تارا تھے تو رہتے کہاں تھے؟ بولیے سبحان اللہ۔ میرے آقا رہتے کہاں تھے؟ تو یہ جسم کی دنیا ہے جس میں روح بھی اور جسم دونوں ایک جگہ ہے، ارے وہ نور کی دنیا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ وہ نور کی دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کی دنیا میں جب اپنے حبیب کو رکھا اور میرے محبوب نے رب کی عبادت شروع کیا، جب میرا محبوب نور کی دنیا میں سجدے میں جاتا تو 70,000 سال تک سجدے میں رہا کرتا تھا، اور جب سجدے سے سر اٹھاتا تو تارے کی شکل میں جگمگانے لگتا۔ ہمارا نبی جب سر کو سجدے میں رکھتا تو 70,000 سال تک سجدہ کرتا، اور جب سجدے سے سر اٹھاتا تو تارے کی شکل میں میرا نبی جگمگانے لگتا۔ حضرات محترم یاد رکھیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 70,000 سال تک سجدہ کریں اور جب سر اٹھائیں تو جگمگانے لگے تارے کی شکل میں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح، تو ان کو کہو کہ نادان، ہمارا سجدہ کہاں 1 منٹ کا بھی نہیں، اور کہاں ان کا سجدہ جو 70,000 سال کا ہے۔ جب سجدہ برابر نہیں ہو سکتا تو نبی اور امتی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جب سجدہ برابر نہیں ہو سکتا تو نبی اور امتی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ حضرات آخری بات بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، 30 تک میں اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کو بھیجا، نور کو قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس نور آ گیا۔
تو میرا نبی دنیا میں آیا تو بھور میں آیا. بولیے سبحان اللہ. اللہ نے بھیجا تو بھور میں. میرے آقا دنیا میں آئے تو کب آئے؟ بھور میں. 12 ربیع الاول شریف آپ لوگ بھی میلاد پڑھ لیجئے. بولیے کب آئے میرے آقا؟ بھور میں. کس تاریخ کو آئے 12 ربیع الاول شریف؟ کون سا دن تھا؟ دوشنبہ کا دن تھا. بولیے سبحان اللہ. دوشنبہ کا دن. آپ اگر بولیں گے تو آپ بھی میلاد میں شامل ہو رہے ہیں, اور ہم بول رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں, تب ویسے بھی آپ میلاد میں شامل ہیں. محبوب کی آمد کا ذکر کرنا خدا کی سنت ہے, اور سننا یہ نبیوں کی سنت ہے. بولیے سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھور میں دنیا میں بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو رات میں بھیجتا, اور اللہ چاہتا تو دن میں بھیجتا, لیکن رات میں نہیں بھیجا, نہ دن میں بھیجا, بلکہ رات اور دن کے سنگم میں میرے آقا کو جلوہ گر فرمایا. حضرات, جب رات اپنے دامن کو سمیٹتی رہتی ہے, دن اپنے اجالے کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے, ویسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب کو اس خاک دانے گیتی پر جلوہ گر فرمایا. آخر رات میں کیوں نہیں پیدا کیا؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر میرے آقا کو اللہ رات میں بھیجتا تو رات کہتی, اے دن میں تجھ سے بہتر ہوں, اس لیے کہ میں وہ ہوں جس میں حبیب خدا جلوہ گر ہوئے. اور دن میں آتے میرے آقا تو دن کہتا کہ اے رات سینہ تان کر کھڑی مت ہو, اس لیے کہ میں وہ ہوں جس میں سید المرسلین تشریف لائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کے جھگڑے کو ختم کر دیا, اس لیے کہ نبی رحمت بن کر آئے ہیں. بولیے سبحان اللہ. نبی رحمت بن کر آئے ہیں, اور رحمت کا کام جھگڑا پھیلانا نہیں بلکہ جھگڑا ختم کرنا ہوتا ہے. رات دن میں جھگڑا ہوتا, اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو نہ رات میں بھیجا نہ دن میں بھیجا, بلکہ دونوں کے سنگم میں میرے آقا کو جلوہ گر کیا. اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے فرمایا, صبح طیبہ میں ہوئی. آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ جب میرا محبوب جلوہ گر ہوا, میرا محبوب جب جلوہ گر ہوا تو ستارے آسمان سے نیچے آ گئے. بولیے سبحان اللہ. اور ستارے آئے آسمان سے, ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مکے کے گلیوں میں تارے گر پڑیں گے. مکے کی گلیوں میں تارے گر پڑیں گے. عالم تصور میں کسی نے پوچھا کہ آخر یہ تارے زمین پر کیوں آ گئے ہیں, تارے زمین پر کیوں آئے ہیں؟ تو وہ تارے کسی اور چیز کے لیے نہیں آئے تھے, وہ نور سے بھیک مانگنے آئے تھے. نور سے, میرے آقا سے بھیک مانگنے آئے تھے. وہ صدقہ بٹ رہا تھا, جس کو لینے آئے تھے, جس کو بریلی کے تاجدار نے یوں بیان کیا, صبح طیبہ میں ہوئی, صبح طیبہ میں ہوئی, بٹتا ہے باڑا نور کا, ارے صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. ارے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا, نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. تو تارے زمین پر صدقہ لینے آئے تھے. بولیے سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو دونوں کے سنگم میں بھیجا. اب سوال کرنے والا اگر یہ سوال کرے کہ پھر مغرب کے وقت کیوں نہیں پیدا کیا, مغرب کے وقت کیوں نہیں بھیجا اپنے محبوب کو؟ دن اپنے اجالے کو سمیٹتے رہتا ہے اور رات اپنی تاریکی پھیلانے کی کوشش کرتی ہے. وہاں بھی دن رات کا سنگم ہے. محبوب کو اللہ چاہتا تو مغرب کے وقت پیدا کر دیتا,
تو حضرات محترم اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو نور بنا کر بھیجا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ اور نور کہتے ہیں روشنی کو، نور کہتے ہیں روشنی کو۔ اگر مغرب کے وقت محبوب آتے تو مغرب کے بعد اندھیرا ہو جاتا اور روشنی کا مقصد ختم ہو جاتا، نور کا مقصد ختم ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ نے نبی کو مغرب کے وقت، اپنے محبوب کو مغرب کے وقت نہیں بھیجا بلکہ بھور میں بھیجا، کہ جس کے بعد ہر طرف اجالا ہی اجالا ہوتا ہے، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہوتا ہے۔ ارے جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، ارے کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ میں نے میلاد پڑھ لیا، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو میلاد رسول کا صدقہ عطا فرمائے۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے میں حافظ ادریس صاحب کی بارگاہ میں آپ کو لے چل رہا ہوں، اس لیے کہ علماء کرام کی کثرت ہو گئی اور لوگوں کی بھی تعداد بڑھ گئی۔ میری گفتگو آپ بارہا سماعت کرتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو میلاد رسول کا صدقہ عطا فرمائے۔ آئیے حافظ ادریس صاحب کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی۔ گلستہ باقی رہا تو پھول کھلیں گے، زندگی باقی رہی تو پھر بھی۔ امام الکلام کلام الامام۔